الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن الآیہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حاصل ہیں یہ تجھی کو اعزاز فاطمہ، حاصل ہیں یہ تجھی کو اعزاز فاطمہ، اٹھائیں رسول خدا تیرے ناز فاطمہ، آخر توفیق توبہ اس کو نہ مل سکی، ہو گئی جس سے ناراض فاطمہ۔ میری عقیدتوں کے محور و مرکز علم و حلم کے حسار علماء کرام، بصیرت و بصارت سے ہم کنار منصفین عظام، جملہ محافظین شاعر اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج کا اس تقریری مقابلہ کی محدود ساعتوں میں جس شخصیت کی شان و عظمت، جس شخصیت کی شان و منزلت، تقدس و عظمت، دیانت و تقوی، شرافت و طہارت کو بیان کرنے چلا ہوں، اسے دنیا رحمت کائنات، محبوب رب الارض والسماوات، سید الانس والجنات، خاتم الانبیاء والمرسلین، سید المعصومین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی اور آخری صاحبزادی، خاتون جنت، سیدہ طیبہ طاہرہ بطول فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کے نام نامی اسم گرامی سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ ارباب ذی وقار سیدہ فاطمہ کے خصائل و شمائل اس قدر لکھے ہوئے ہیں کہ اس محدود سے وقت میں ان کا احاطہ کرنا اس شعر کی مانند ہے کہ آخر ایک کوزے میں دریا کہاں آتا ہے، نہ ہی ایک آنکھ میں سارا جہاں آتا ہے۔ سامعین مکرم، جب میں سیدہ کی شان و منزلت کو کتب احادیث میں نظر دقیق سے دیکھتا ہوں تو میرے سامنے حدیث گزرتی ہے، اقبلت فاطمۃ تمشی مشیۃ الرسول شیعہ۔ اسی طرح ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب سیدہ فاطمہ میرے آقا کے ہاں تشریف لاتی، میرے آقا ان کی رعایت خاطر کے لیے کھڑے ہو جاتے، اب ان کے دست مبارک کو بوسہ دیتے۔ پھر جب بیٹی سیدہ فاطمہ کے ہاں میرے آقا تشریف لاتے تو بیٹی بھی احتراماً کھڑی ہو جاتی، اپنے دست مبارک کو چوم لیتی، پھر انہیں اپنی نشست پر بٹھا لیتی۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں، لقب ہے آپ کا جنت کی رہبر خاتون، حسین خلد میں رہبر ہے فاطمہ، بیاں کیسے کروں شایان مدحت ان کی، ہماری سوچ سے بڑھ کر ہیں فاطمہ۔ ارباب ذی شعور، ارے سیدہ فاطمہ تو میرے پیغمبر کی وہ لخت جگر ہے کہ جب فتح مکہ کے بعد حیدر کرار نے ابو جہل کی مسلمان بیٹی سیدہ جویریہ سے نکاح کرنے کی خواہش کی تو میرے آقا سخت رنجیدہ ہو کر خطبہ علی الاعلان ارشاد فرما دیا، فاطمۃ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی۔ اور کائنات کے لوگوں، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ستایا اس نے مجھ محمد کو ستایا۔ پھر فرمایا، انی لست احرم حلالا ولا احل حراما ولکن واللہ لا تجتمع بنت رسول اللہ بنت عدو اللہ ابدا۔ ارے شرم و حیا کی پیکر ایسی کہ نبی نے صحابی کے آنے پر بھی اپنے آپ کو چھپایا اور فرمایا کہ وہ نابینا ہے، میں تو نابینا نہیں ہوں۔ ارے زندگی کے آخری لمحات میں اپنے شوہر کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے سرتاج، میرا جنازہ رات کے وقت اٹھائیے گا، میں نہیں چاہتی کہ میرے جنازے پر کسی غیر محرم کی نظر پڑے۔ ارباب عقل و دانش، کون سیدہ فاطمہ بطول؟ ارے جس کی وجہ سے دونوں جہانوں کا سردار بے شان ہو جائے اسے بطول کہتے ہیں، جس کی وجہ سے آقا نامدار کو تکلیف پہنچے
میرے آقا خطبہ دینے کے لیے منبر پر تشریف لائیں، اسے سیدہ فاطمہ کہتے ہیں۔ ارے سیدہ فاطمہ تو وہ ہیں جو جنت کی خواتین میں سے سب سے افضل ہیں۔ ارے فاطمہ تو وہ ہیں جسے میرے پیغمبر نے سرگوشی کرتے ہوئے فرمایا تھا، فاطمہ مجھے میرے گھر والوں میں سے جنت میں سب سے پہلے تو ملے گی۔ ارے فاطمہ تو وہ ہیں جب میرے آقا سفر پر روانہ ہوتے، گھر والوں میں سے سب سے آخری ملاقات سیدہ فاطمہ سے ہوتی، واپسی پہ سب سے پہلی ملاقات سیدہ فاطمہ سے ہوتی تھی۔ ارے فاطمہ تو وہ عظیم عورت ہے کہ جس کا جنازہ اس شخصیت نے پڑھایا جو افضل البشر بعد الانبیاء ہے، تو ابن صدیقی یہ کہنے کا حق بجا ہے، تیرا اسم گرامی ہے بڑا ہی محترم زہرا، تو بیٹی ہے محمد کی جو ہے شاہ امم زہرا، نساء کی سیدہ تجھ کو کہا فخر دو عالم نے، رہے گا تیری عظمت کا سدا اونچا عالم زہرا، ہے وہ جنت کی مستحق جو اپنائے سیرت تیری، ہے وہ جنت کی مستحق جو اپنائے سیرت تیری، حجاب و شرم و حیا زندگی ہے تیری زہرا، زندگی ہے تیری زہرا، وما توفیقی الا باللہ۔